ایک غریب بیوہ نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا، لیکن اس نے اپنی ماں کو ایک پرانے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا تاکہ اس کی امیر بیوی کے سامنے اس کا معیار کم نہ ہو۔ 2 سال بعد جب اس کی بیوی کو ایک خطرناک بیماری ہوئی اور بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اولڈ ایج ہوم سے ایک پارسل موصول ہوا۔ بیٹے نے جب وہ پارسل کھولا تو وہ اپنے بال نوچنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا، کیونکہ اس میں شہر کی ایک انتہائی پسماندہ اور خستہ حال محلے میں، جہاں غربت اور افلاس نے اپنے پکے ڈیرے ڈال رکھے تھے، وہاں کی ایک ٹوٹی پھوٹی اور کچی چھت والی تاریک کوٹھڑی میں زینب نامی ایک غریب اور بے سہارا بیوہ سکونت پذیر تھی، جس کی زندگی کا واحد اثاثہ اور جینے کا مقصد اس کا اکلوتا اور معصوم بیٹا علی تھا۔ زینب کی قسمت نے اس کے ساتھ اس وقت ایک انتہائی بھیانک اور ظالمانہ کھیل کھیلا تھا جب اس کے شوہر کا ایک اندھوناک حادثے میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت علی کی عمر محض چند ماہ تھی اور وہ بمشکل گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہا تھا۔ شوہر کی ناگہانی موت کے بعد مصائب، تکالیف اور مشکلات کا ایک ایسا طویل اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جس نے زینب کی ہنستی کھیلتی جوانی کو وقت سے پہلے ہی ایک لاغر اور کمزور بڑھاپے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی وراثت میں ملنے والی جمع پونجی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ہمدرد رشتہ دار جو اس کڑے اور مشکل وقت میں اس کا بازو بنتا یا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا۔ دنیا کی بے حسی اور اپنوں کی بے رخی نے اسے یہ تلخ سبق سکھا دیا تھا کہ اب اسے اس کٹھن اور دشوار گزار سفر کو تنے تنہا ہی طے کرنا ہے۔ اس نے رو رو کر اپنی بینائی کمزور کرنے اور حالات کی سنگینی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور ہار ماننے کی بجائے اپنے لخت جگر کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور محنت و مشقت کا ایک ایسا کٹھن راستہ چنا جو کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے منہ اندھیرے اس وقت اٹھ جاتی جب محلے کے لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے۔ وہ فجر کی نماز ادا کرتی، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنے یتیم بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے طویل دعائیں مانگتی، اور پھر اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں کو درست کرتی ہوئی شہر کے امیر اور متمول افراد کی بڑی بڑی اور عالی شان کوٹھیوں کا رخ کرتی، جہاں وہ ان کے عالی شان کمروں میں جھاڑو پوچھا لگانے، ان کے ڈھیروں گندے برتن دھونے اور ان کے میلے کپڑے صاف کرنے کا انتہائی مشقت طلب کام کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ جو کبھی اپنی شادی کے ابتدائی دنوں میں بے حد نرم و ملائم ہوا کرتے تھے، اب مسلسل سردیوں کے برف جیسے ٹھنڈے پانی اور برتن دھونے والے تیز صابن کی وجہ سے کھردرے پھٹے ہوئے اور ان گنت زخموں سے بھر چکے تھے، جن سے اکثر خون بھی رستا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے ان زخموں کی پرواہ نہیں کی۔ گرمیوں کی چلچلاتی اور جھلسا دینے والی دھوپ ہو جس میں زمین تندور کی طرح تپ رہی ہو، یا سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی اور ہڈیوں میں جم جانے والی یخ بستہ صبحیں ہوں جب لوگ اپنے گرم بستروں سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، زینب نے اپنے کام سے کبھی ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اس کی ایک دن کی چھٹی کا سیدھا سا مطلب اس کے معصوم بیٹے کا فاقہ اور اس کی بھوک تھی۔ وہ ان امیروں کے گھروں کے باورچی خانوں سے بچا ہوا اور بسا اوقات باسی کھانا ایک معمولی سے لفافے میں ڈال کر اپنے گھر لاتی اور خود بھوکھی رہ کر یا محض پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن اپنے بیٹے کو وہ کھانا اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھلاتی تاکہ وہ پیٹ بھر کر رات کو سکون کی نیند سو سکے، اور اگلے دن سورج نکلتے ہی مدرسے جا کر پوری توجہ اور دل لگا کر اپنی پڑھائی کر سکے۔
اس کی اس شب و روز کی محنت کا واحد محور صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کا ایک بہت بڑا اور معزز انسان بنے اور ان تمام ذلتوں، طعنوں، محرومیوں اور غربت کی ان تمام زنجیروں سے ہمیشہ کے لیے نجات پالے جن کا سامنا زینب نے اپنی پوری دردناک زندگی میں خاموشی سے کیا تھا۔ علی بھی بچپن سے ہی ایک انتہائی حساس اور سمجھدار بچہ تھا، اور وہ اپنی ماں کی اس لازوال قربانی اور انتھک محنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی ماں کس طرح اپنے خون پسینے کی کمائی سے لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کر اور اپنی عزت نفس کو مار کر اس کی کتابوں، قلم اور لباس کا انتظام کرتی ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا تو راتوں کو مٹی کے تیل والے ایک چھوٹے سے دیے کی مدھم اور ٹمٹماتی ہوئی زرد روشنی میں فرش پر بچھی ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنا روزمرہ کا سبق یاد کرتا، کیونکہ ان کے اس ٹوٹے پھوٹے اور خستہ حال مکان میں بجلی جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں تھی۔ زینب اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ جاتی اور اسے مسلسل محبت اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے اور دھلے ہوئے آنچل سے اس کے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کرتی رہتی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور گزرنے کے ساتھ ساتھ علی کی خودداد ذہانت اور اس کی دن رات کی محنت رنگ لانے لگی۔ وہ مدرسے کے ہر امتحانی مرحلے میں ہمیشہ نمایاں اور شاندار کامیابی حاصل کرتا، اور اس کے تمام اساتذہ بھی اس کی غیر معمولی قابلیت اور اخلاق کے دل سے متعارف تھے۔ جب اس نے مدرسے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بڑی اور مشہور جامعہ کا رخ کیا تو ان کے روزمرہ کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ کتابیں مہنگی ہو گئیں اور فیسوں کا بوجھ بڑھ گیا، لیکن زینب نے ذرا برابر بھی ہمت نہ ہاری اور نہ ہی اپنے بیٹے کو کبھی پیسوں کی کمی کا احساس ہونے دیا۔ اس نے 2 گھروں کی بجائے 4 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ صبح سے لے کر رات گئے تک مسلسل مشقت کی چکی میں پستی رہتی۔ اس کے علاوہ رات کو دیر تک جاگ کر وہ محلے کے غریب لوگوں کے کپڑے بھی سیتی تاکہ کچھ اضافی رقم جمع ہو سکے اور علی کی جامعہ کی بھاری فیس بروقت ادا کی جا سکے۔ ان طویل اور کٹھن سالوں میں زینب نے اپنے لیے کبھی کوئی ایک نیا سوٹ یا جوتوں کا جوڑا نہیں خریدا تھا۔ اس کے پرانے کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے اور اس کے جوتے گھس کر تار تار ہو چکے تھے، لیکن اس کے جھریوں بھرے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون مسکراہٹ اور طمانینت رہتی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا کامیابی کی یکے بعد دیگرے منزلیں طے کر رہا تھا اور اس کے خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی، اور بالآخر وہ سنہرا اور خوش نصیب دن آ گیا جس کا زینب نے پچھلی 2 دہائیوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھا خواب، اور جس کے لیے اس نے اپنی ہڈیاں گلائی تھی۔ علی نے اپنے تمام امتحانات انتہائی شاندار طریقے سے مکمل کیے، اور پھر حکومت کی طرف سے اعلیٰ عہدے داروں کی بھرتی کے لیے منعقدہ ایک انتہائی کٹھن اور مشکل مقابلے کا امتحان بھی پورے ملک میں نمایاں ترین مقام کے ساتھ پاس کر لیا۔ اس کی اس غیر معمولی کامیابی پر اسے حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑے اور سرکاری محکمے میں انتہائی اعلیٰ عہدیدار کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ جب ڈاکیا علی کا وہ سرکاری تقرری نامہ لے کر ان کے اس غریب خانے پر آیا تو زینب وہ کاغذ دیکھ کر خوشی اور جذبات کے مارے وہیں کچی مٹی میں سجدے میں گر گئی، اور اس کی کمزور آنکھوں سے رب العزت کے حضور تشکر اور عقیدت کے آنسو مسلسل بہنے لگے۔
اس مبارک دن اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کیا کہ اس کی برسوں کی تھکن، تکلیف، مشقت اور بھوک کا صلہ بالآخر مل گیا ہے اور اس کی تمام دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ علی نے بھی اپنی پہلی تنخواہ لا کر انتہائی عقیدت اور محبت سے اپنی بوڑھی اور تھکی ہوئی ماں کے قدموں میں رکھ دی اور اس کے ہاتھ چوم کر یہ وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی ماں کو کوئی بھی مشقت کا کام نہیں کرنے دے گا اور اسے دنیا کی ہر وہ خوشی اور آسائش لا کر دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ چند ہی دنوں میں ان کی زندگی اور حالات یکسر اور حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گئے۔ علی کو اس کے محکمے کی طرف سے شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں ایک عالی شان سرکاری رہائش گاہ فراہم کر دی گئی اور اس کے ہمراہ سفر کے لیے ایک انتہائی بڑی اور چمکدار سرکاری گاڑی اور ڈرائیور بھی دے دیا گیا۔ زینب اپنے اس پرانے ٹوٹے پھوٹے گلی محلے اور کچے مکان کو چھوڑ کر ایک ایسی عالیشان کوٹھی میں آ گئی جہاں ہر طرف صفائی ستھرائی تھی اور کام کرنے کے لیے ان گنت ملازمین ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن زینب جیسی سادہ اور ساری عمر محنت کش رہنے والی دیہاتی عورت کے لیے اس نئے اور مصنوعی ماحول میں خود کو ڈھالنا قدرے مشکل اور عجیب تھا۔ وہ اب بھی اپنی پرانی عادت کے مطابق صبح سویرے فجر کے وقت اٹھ جاتی اور خود گھر کے کاموں اور باورچی خانے میں ملازموں کا ہاتھ بھٹانے کی کوشش کرتی، جسے علی شروع میں تو بہت محبت اور پیار سے منع کرتا کہ اب اس کے آرام کے دن ہیں، لیکن رفتہ رفتہ محکمے کے کاموں کا بوجھ اور اس کی دفتری مصروفیت بڑھتی گئی۔ دولت، طاقت اور رتبے نے علی کے ذہن اور زندگی میں ایک ایسا زعم اور غرور پیدا کرنا شروع کر دیا جس کا زینب کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جب علی کا عہدہ اور اس کا سماجی مرتبہ شہر میں پوری طرح مستحکم اور مضبوط ہو گیا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے امیر ترین اور با اثر لوگوں میں ہونے لگا، تو اس کے لیے بڑے بڑے خاندانوں کی طرف سے رشتوں کے پیغامات کا تانتا بن گیا۔ انہی رشتوں میں سے ایک رشتہ سارہ کا تھا، جو کہ اس شہر کے ایک انتہائی مالدار، با اثر اور مغرور شخص کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ سارہ ایک انتہائی متکبر، خود پسند اور غرور سے بھری ہوئی لڑکی تھی، جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی غربت، دکھ یا محنت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ ہر چیز کو صرف دولت اور ظاہری چمک دمک کے ترازو میں تولتی تھی۔ علی اس کی ظاہری خوبصورتی، اس کے لباس اور اس کے خاندان کے بے پناہ اثر و رسوخ اور رعب سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور یوں دونوں کی شادی ایک انتہائی پرتعیش، شاندار اور شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی تقریب میں انجام پائی، جس میں شہر کے تمام بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ زینب اپنے اکلوتے بیٹے کی اس شادی میں دل سے خوش تو بہت تھی، لیکن اس اجنبی، چمک دمک والے اور مغرور لوگوں کے ماحول میں وہ خود کو بہت تنہا، الگ تھلگ اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ سارہ جب اس عالی شان گھر میں دلہن بن کر اور اپنا رعب جماتی ہوئی آئی تو اس شروع دن سے ہی زینب کے ساتھ انتہائی سرد، متکبرانہ اور حماقت آمیز رویہ اپنایا۔ اسے زینب کا سادہ اور دیہاتی لب و لہجہ، اس کے پرانے طرز کے سستے کپڑے پہننے کا انداز، اس کا زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا اور اس کی غریبانہ عادات سخت ناپسند تھیں، اور وہ ان باتوں پر کڑکتی رہتی تھی۔ سارہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں موجود ہر چیز جدید، عالی شان اور اس کے معیار کے مطابق ہو۔ زینب کا وجود اس کی اس فرضی اور ظاہری شان و شوکت اور اس کے امیرانہ طرز زندگی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔
وہ آئے دن کسی نہ کسی بات پر زینب کو نشانہ بناتی، اس پر کڑی تنقید کرتی اور اسے سیدھے الفاظ میں طعنے دیتی کہ اسے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے، تمیز سے بات کرنے اور مہمانوں کے سامنے پیش آنے کا کوئی شعور نہیں ہے۔ زینب جو ساری زندگی صبر، شکر اور قربانی کا مجسمہ بنی رہی تھی، ان تمام جلی کٹی باتوں اور طعنوں کو خاموشی سے سر جھکا کر برداشت کرتی رہی، اور کبھی علی سے اس کی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کا ہنستا بستا گھر محض اس کی وجہ سے خراب ہو یا میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو۔ لیکن سارا کی سازشیں، طعنہ زنی اور نفرت دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت علی کے کان بھرتی رہتی اور اسے مسلسل یہ باور کراتی اور احساس دلاتی کہ تمہاری ماں کی ان پرانی اور جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے میرے امیر رشتہ دار، میرے خاندان والے اور تمام اعلیٰ عہدیدار دوست ہمارے گھر آنے سے سخت کتراتے ہیں، کیونکہ تمہاری ماں ان کے سامنے عجیب و غریب دیہاتی حرکتیں کرتی ہے اور معاشرے میں ہمیں شدید شرمندہ کرواتی ہے۔ سارا اکثر جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے کہتی تھی کہ جب بھی اس کی جدید اور امیر سہیلیاں ان کے گھر آتی ہیں تو زینب ان کے سامنے اپنے پرانے وقتوں کی غریبی، بھوک اور محلے کے لوگوں کے کپڑے دھونے کی کہانیاں فخر سے سنانے لگتی ہے، جس سے سارا کا وقار اور اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ علی جس نے اپنی ساری زندگی ماں کی دعاؤں، اس کے آنسوؤں اور انتھک محنت کے سائے میں گزاری تھی، اب دولت کی چمک اور طاقت کے نشے میں آہستہ آہستہ مکمل طور پر اپنی بیوی کی زہریلی باتوں میں آنے لگا تھا۔ اسے بھی اب شدت سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کا بلند رتبہ، اس کا وقار اور اس کا شاندار معیار زندگی محض اس کی بوڑھی ماں کی دیہاتی اور سادہ عادات کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ دولت اور مرتبے کے اندھے نشے نے اس کی آنکھوں پر خود غرضی کی ایک ایسی سیاہ پٹی باندھی تھی کہ وہ یہ اٹل حقیقت یکسر بھول گیا تھا کہ یہ وہی بوڑھی اور کمزور ماں ہے جس نے سردیوں کی ٹھٹھرتی اور برفیلی راتوں میں ٹھنڈے یخ پانی سے امیروں کے برتن دھو کر اور خود بھوکے پیٹ سو کر اسے اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے۔ گھر کا ماحول دن بدن کشادہ اور گھٹن زدہ ہونے لگا، اور بالآخر ایک منحوس دن بات اس وقت تمام حدوں سے بڑھ گئی اور برداشت سے باہر ہو گئی جب سارا کے والدین اور شہر کے کچھ خاص اور انتہائی اہم مہمان رات کے شاندار اور پرتکلف کھانے پر ان کی کوٹھی میں مدعو تھے، اور زینب نے اپنی فطری سادگی اور محبت میں ایک ایسا کام کر دیا جو سارا کی متکبرانہ نظر میں ایک ناقابل معافی جرم اور بہت بڑی گستاخی تھی۔ زینب نے مہمان خانے میں ملازموں کی غیر موجودگی میں خود آگے بڑھ کر ان خاص مہمانوں کے سامنے کھانے کا ایک مہنگا پیالہ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بوڑھے اور کمزور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ قیمتی پیالہ چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا، اور اس کا سالن فرش اور ایک مہمان کے کپڑوں پر چھلک گیا۔ سارا نے مہمانوں کے سامنے تو کسی نہ کسی طرح مسکرا کر اپنے شدید غصے اور طیش پر قابو پایا، لیکن جیسے ہی وہ تمام مہمان کھانا کھا کر وہاں سے رخصت ہوئے، اس نے گھر میں ایک ایسا خوفناک طوفان اور ہنگامہ کھڑا کر دیا جس کی توقع زینب نے خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ اس نے پورے گھر کے سامنے چیخ چیخ کر اور رو رو کر علی سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مزید ایک لمحے کے لیے بھی اس جاہل، گنوار اور پوہڑ عورت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہرگز نہیں رہ سکتی، اور اب اس عالیشان گھر میں یا تو وہ خود رہے گی یا پھر اس کی یہ دیہاتی ماں رہے گی۔
علی جو اس وقت تک پوری طرح سارہ کی اندھی محبت، اس کے حسن اور اس کے خاندانی رعب و دبدبے میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے اپنی اس مظلوم اور بے گناہ ماں کے حق میں دفاع کا ایک ادنا سا لفظ بھی نہیں بولا، جس کی پوری زندگی اور جس کا انگ انگ اس کے نام اور اس کی کامیابی کے لیے وقف تھا۔ وہ بس خاموشی سے اور مجرموں کی طرح سر جھکائے سارہ کی زہریلی اور کڑوی باتیں سنتا رہا، اور پھر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک ایسا سنگ دلانہ اور دل خراش فیصلہ کیا جس نے زینب کی روح اور اس کی ممتا کو اندر تک چھلنی کر کے رکھ دیا اور آسمان کو بھی لرزا دیا۔ اگلے دن صبح سویرے سورج نکلنے کے فوراً بعد علی نے اپنی ماں کے کمرے میں جا کر اس سے نظریں چراتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا کہ وہ اسے کچھ دن کے لیے شہر سے دور ایک پرسکون اور کھلی جگہ پر چھوڑنے جا رہا ہے، جہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی لوگ ہر وقت اس کے آس پاس موجود ہوں گے، اور وہاں بغیر کسی پریشانی کے آرام اور سکون سے اپنی باقی زندگی گزار سکے گی۔ زینب جو ایک حساس ماں تھی، اپنے سگے بیٹے کی جھکی ہوئی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے حسی، اس کے مکر اور اس کے سفید جھوٹ کو ایک ہی لمحے میں فوراً پہچان گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اس نے زبان سے کوئی بھی تلخ سوال نہیں کیا، اپنے پچھلے احسانات کا کوئی ذکر یا شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی گڑ گڑا کر یا رو کر اسے اپنی ممتا کا کوئی واسطہ دیا۔ اس نے انتہائی خاموشی اور گہرے دکھ کے ساتھ اپنے چند پرانے اور سستے کپڑے ایک چھوٹی سی بوسیدہ گٹڑی میں باندھے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس عالی شان اور مہنگی گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے، جو اس نے کچھ عرصہ قبل بڑے فخر سے اپنی بیوی کے لیے خریدی تھی۔ علی خاموشی سے گاڑی چلاتا ہوا اسے شہر کے ایک انتہائی دور دراز اور ویران علاقے میں واقع ایک ایسی بے رنگ اور اداس عمارت میں لے گیا جس کے ماتھے پر ایک بڑی سی تختی پر اولڈ ہوم لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ بدقسمت اور ویران اولڈ ہوم تھا جہاں معاشرے کے ان بد نصیب بوڑھے اور بے سہارا لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کے نافرمان بچے انہیں اپنی زندگی اور ترقی میں بوجھ سمجھ کر مرنے کے لیے لاوارث چھوڑ جاتے تھے۔ جب علی اس اولڈ ہوم کا سارا کاغذی کام مکمل کرنے کے بعد اسے اس اداس اور تاریک عمارت میں چھوڑ کر واپس جانے لگا تو زینب نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے آخری بار مڑ کر پیار سے دیکھا اور دل ہی دل میں رب کریم سے اس کی سلامتی، خوشحالی اور اس کے بسے ہوئے گھر کی دعا کی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں دکھ کے بے تحاشا آنسو ضرور تھے، لیکن اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے کوئی بد دعا یا صدمے کا کوئی حرف نہیں تھا۔ علی نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر اس اولڈ ہوم کی کھڑکی سے جھانکتی اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا، اور تیزی سے اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے دھول اڑاتا ہوا نکل گیا۔ اس کے دل پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوے کا کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ اسے تو دلی طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے ایک بہت بڑی خاندانی ذمہ داری اور روز روز کی پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی ہے۔ اب وہ اور سارہ مکمل طور پر آزاد تھے، اور ان کی پرتعیش زندگی میں اب کوئی بھی ایسا پرانا اور دقیانوسی انسان موجود نہیں تھا جو ان کے نام نہاد جدید معیار اور ان کی جھوٹی شان و شوکت پر پورا نہ اترتا ہو۔ انہوں نے اپنے گھر کو نئے سرے سے اپنی مرضی اور جدید طرز پر سجایا۔ ہر روز نت نئی اور مہنگی تقریبات منعقد کی جاتیں، جہاں شہر کے امیر ترین لوگ شرکت کرتے، انتہائی قیمتی اور غیر ملکی لباس پہنے جاتے، اور دنیا بھر کی بیش قیمت اور لذیذ نعمتیں ان کے وسیع دسترخوان کی روزانہ زینت بنتیں۔
علی کی مہکانہ ترقی بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے ہو رہی تھی، اور وہ بہت جلد اپنے محکمے کا ایک انتہائی طاقتور، با اثر اور مالدار انسان بن چکا تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگ کام کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس تمام تر ظاہری چمک دمک، بے تحاشا دولت اور دنیاوی خوشیوں کے درمیان ان دونوں میاں بیوی نے ایک بار بھی اس بوڑھی اور ضعیف ماں کی خبر لینے یا اس سے ملاقات کرنے کی زحمت نہیں کی، جو اس اولڈ ہوم کی سرد اور تاریک چار دیواری میں روزانہ دروازے کی طرف دیکھ کر اپنے بے وفا بیٹے کی راہ تکتی رہتی تھی۔ سارہ تو اپنے گھر میں زینب کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اور علی بھی مکمل طور پر اپنی دفتری مصروفیات، دنیا کی دوڑ اور اپنی بیوی کی ہر جائز و ناجائز خوشنودی کی خاطر اپنی اس عظیم ماں کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ دن تیزی سے ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورے 2 سال کا ایک انتہائی طویل اور خاموش عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں زینب نے ایک بار بھی اپنے بیٹے کو کوئی خط، ٹیلی فون یا کوئی پیغام نہیں بھیجا، اور نہ ہی اس اولڈ ہوم کے لوگوں سے اپنے بیٹے کی کوئی شکایت کی۔ اس کی تنہا زندگی بس ایک طویل انتظار، خاموش آنسوؤں اور اپنے بیٹے کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کے گرد گھوم رہی تھی۔ دوسری طرف علی اور سارہ کی زندگی بظاہر ہر قسم کی دنیاوی فکر، دکھ اور پریشانی سے مکمل طور پر آزاد اور ان کے لیے جنت کا ایک حسین نمونہ بنی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچانک قدرت کا بے آواز لیکن سخت فیصلہ حرکت میں آیا، اور ان کی اس خوشیوں بھری، مغرور اور بے فکر زندگی میں ایسا طوفان آیا جس نے ان کی تمام تر دولت اور سکون کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ 2 سال کی اس پرتعیش اور بے فکر زندگی کے بعد ایک دن اچانک سارہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ شروع میں اسے محض ایک معمولی سا بخار اور جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا اور گھر پر ہی کچھ عام سی دوائیاں استعمال کر لیں۔ لیکن چند ہی دنوں کے اندر اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اپنے پرتعیش بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی۔ اس کے پورے جسم میں شدید اور ناقابل برداشت درد اٹھنے لگا، اور اسے مسلسل بے ہوشی کے لمبے دورے پڑنے لگے۔ علی یہ سب دیکھ کر شدید گھبرا گیا اور فوری طور پر اسے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ہسپتال میں لے گیا، جہاں ماہر ترین ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم نے اس کا تفصیلی معائنہ شروع کیا۔ بے شمار خون کے معائنے اور تفصیلی جسمانی جانچ پڑتال کے بعد جب آخر کار نتیجہ سامنے آیا تو وہ علی اور سارہ کے لیے کسی انتہائی بھیانک اور خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ ان تمام رپورٹس کو بغور دیکھنے کے بعد ہسپتال کا سب سے بڑا اور ماہر ڈاکٹر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ علی کی طرف مڑا، اور اس نے انتہائی مایوسی اور تشویش کے عالم میں علی کو بتایا کہ سارہ ایک انتہائی جان لیوا اور خطرناک بیماری یعنی بلڈ کینسر کا شکار ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے علی کی روح تک کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ یہ بلڈ کینسر اتنی خاموشی اور تیزی سے اس کے خون میں پھیل چکا ہے کہ اس نے اس کے اندرونی اعضاء کو تیزی سے نکارا اور ختم کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ نامراد بلڈ کینسر اب ایک ایسے اور آخری اور جان لیوا مرحلے پر پہنچ چکا ہے جہاں تمام ادویات، روایتی طریقے اور علاج بالکل بے اثر ہو چکے ہیں، اور اس کی جان بچانا بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی اس انتہائی مایوس کن اور دل دہلا دینے والی بات نے علی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔
سارا کا بلڈ کینسر دن بدن ایک خوفناک عفریت کی طرح بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کا وہ حسن جس پر اسے وہ بے تحاشا غرور تھا، اب خزاں رسیدہ اور مرجھائے ہوئے پیلے پتوں کی طرح جھڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ تمام مصنوعی رونق اور تازگی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی جس پر وہ ناز کرتی تھی، اور اس کی جگہ ایک مردنی اور خوفناک زردی نے لے لی تھی۔ علی نے اس ہسپتال میں اپنی بیوی کی جان اس موذی بلڈ کینسر سے بچانے کے لیے پانی کی طرح بے دریغ پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ اس نے شہر کے ہر نامور اور مشہور ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ہر وہ مہنگی سے مہنگی دوا خریدی جس کا کسی ڈاکٹر نے ادنیٰ سا بھی مشورہ دیا، لیکن سارا کی حالت میں ذرا برابر بھی بہتری آنے کی بجائے مسلسل بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ سارا سارا دن اور ساری ساری رات ہسپتال کے اس سرد بستر پر پڑی بلڈ کینسر کے درد سے کراہتی رہتی اور موت کے خوف سے کانپتی رہتی تھی۔ علی کا وہ تمام غرور، اس کا رتبہ، اس کی طاقت اور اس کا اثر و رسوخ اس وقت اسے انتہائی بے بس اور حقیر لگنے لگا تھا جب وہ اپنی بیوی کو اپنے سامنے بلڈ کینسر جیسی اذیت ناک بیماری کے ہاتھوں موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اپنی تمام تر دولت کے باوجود کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے وہ تمام امیر دوست اور سارا کے وہ تمام با اثر اور مالدار رشتہ دار جو ان کی خوشیوں میں ہمیشہ ان کے دسترخوان کی زینت بنتے تھے اور ان کی دولت کی وجہ سے ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اب ان کی اس کٹھن اور مشکل گھڑی میں ایک ایک کر کے ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ کسی نے بھی اس مہنگے ہسپتال میں آ کر ان کی مالی یا جذباتی مدد کرنے کی ذرا برابر کوشش نہیں کی، اور وہ دونوں میاں بیوی اس وقت خود کو دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگے۔ سارا کے اس بلڈ کینسر کے علاج کے لیے ہسپتال کے اخراجات اس قدر تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ علی کی تمام جمع پونجی اور مال خانے کے کھاتے بہت جلد مکمل طور پر خالی ہو گئے۔ اس نے اپنی وہ مہنگی اور چمکدار گاڑیاں جن پر اسے بے حد فخر تھا کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں۔ اس نے اپنے گھر کا قیمتی سامان بیچنا شروع کر دیا، لیکن ہسپتال کا بل تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا، اور بالآخر ایک ایسا انتہائی اذیت ناک اور دل خراش وقت بھی آ گیا جب علی کو اپنی وہ شاندار کوٹھی بھی گروی رکھنی پڑی تاکہ وہ اپنی بیوی کے علاج کا سلسلہ جاری رکھ سکے، لیکن ان تمام تر قربانیوں اور مال و دولت لٹانے کے باوجود سارا کی حالت میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور بڑے ڈاکٹر نے اسے ہسپتال کے ایک انتہائی نگہداشت والے مخصوص کمرے میں منتقل کر دیا تھا، جہاں مختلف آلات کے ذریعے اس کی سانسیں بحال رکھنے کی آخری اور مایوس کن کوشش کی جا رہی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے علی کو حتمی طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ سارا کی جان بچانے کے لیے اب صرف ایک ہی آخری اور انتہائی پیچیدہ طریقہ علاج باقی بچا تھا، جس کے لیے ایک ایسی نایاب اور مہنگی دوا کی فوری ضرورت ہے جو بیرون ملک سے منگوائی جائے گی، اور اس دوا کی قیمت اس قدر زیادہ تھی کہ علی کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ مکمل طور پر مفلس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے جن پر اس نے کبھی دل کھول کر پیسہ لٹایا تھا، لیکن ہر طرف سے اسے صرف مایوسی، دھتکار اور بند دروازے ہی ملے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کی حالت کسی فقیر اور بھکاری سے کم نہیں تھی۔ اس کے وہ مہنگے لباس جن پر وہ فخر کرتا تھا اب شکنوں سے بھرے اور میلے ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خوف گردش کر رہا تھا کہ
اگر اس نے آج رات تک اس نایاب دوا اور ہسپتال کے بقایا جات کی بھاری رقم کا انتظام نہ کیا تو ہسپتال والے کل صبح سارا کے آلات کو بند کر دیں گے اور اس کی بیوی اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس انتہائی مایوسی اور بے بسی کے عالم میں جب اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اسے اچانک ایک لمحے کے لیے اپنی اس غریب اور بوڑھی ماں کا خیال آیا جسے وہ 2 سال پہلے ایک اولڈ ہوم میں تنہا اور لاوارث چھوڑ آیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے اندر سے کچوکے لگانے لگا کہ شاید یہ سب ان کی اسی بے حسی، غرور اور اس عظیم ماں کے دل سے نکلنے والی کسی خاموش آہ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج ان پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کے پاس اتنا وقت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس اولڈ ہوم میں جا کر اپنی ماں کا سامنا کر سکے۔ وہ ہسپتال کے باہر ایک فٹ پاتھ پر سر جھکائے بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں طلوع ہوئیں تو وہ علی کے لیے مایوسی کا ایک نیا پیغام لے کر آئیں۔ وہ بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہسپتال کے اس نگہداشت والے کمرے کے باہر رکھی ہوئی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب ڈاکٹر آ کر اسے یہ خبر سنائیں گے کہ سارا کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ اسے بچانے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن قدرت کے کھیل بہت نرالے اور انسان کی سوچ سے ماورا ہوتے ہیں۔ ابھی وہ اپنے خیالات کے سمندر میں غوطہ زن تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک ہسپتال کا ایک کارندہ اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا خاکی رنگ کا پلندہ تھماتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ پلندہ ابھی ابھی کسی نے اس کے نام ہسپتال کے استقبالیہ پر چھوڑا ہے اور تاکید کی ہے کہ یہ فوراً علی تک پہنچا دیا جائے۔ علی نے انتہائی حیرانی اور بے دلی سے اس خاکی پلندے کی طرف دیکھا۔ اس پر اسی اولڈ ہوم کی مہر ثبت تھی جہاں اس نے 2.5 سال قبل اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کو چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر علی کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مایوسی کے وقت میں اس اولڈ ہوم سے اس کے لیے کیا آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس پر لگی ہوئی بندش کو بڑی مشکل سے ہٹایا اور اس خاکی لفافے کو چاک کیا۔ جیسے ہی اس نے وہ پلندہ کھولا تو اس کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے اندر ہسپتال کے بقایا جات کی ادائیگی کی وہ تمام اصل رسیدیں موجود تھیں جن پر آج کی تاریخ درج تھی اور ان پر واضح طور پر لکھا تھا کہ سارا کے بلڈ کینسر کے علاج کے لیے درکار اس نایاب دوا اور ہسپتال کے تمام بقایا جات کی مکمل ادائیگی کر دی گئی ہے۔ ان رسیدوں کے نیچے ایک چھوٹا سا پرانا اور مخمل کا بنا ہوا سرخ رنگ کا ڈبہ رکھا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی علی کے ذہن میں ماضی کی ایک زوردار اور جھنجھوڑ دینے والی بجلی سی کوند گئی۔ یہ وہ پرانا اور خاندانی ڈبہ تھا تو اس نے بچپن سے اپنی ماں کے صندوق میں انتہائی سنبھال کر رکھا ہوا دیکھا تھا اور اس کی ماں ہمیشہ اس ڈبے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے اس مخمل کے ڈبے کو کھولا تو وہ اندر سے بالکل خالی تھا، لیکن اس خالی ڈبے کے ساتھ اس اولڈ ہوم کی انتظامیہ کے سربراہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک طویل خط تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگی ہوئی تھی اور اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط کی ہر سطر علی کے دل پر ایک تیز خنجر کی طرح وار کر رہی تھی
اور اس کی روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تمہاری ماں زینب پچھلے 2 سال سے ہمارے اولڈ ہوم میں انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی تمہیں بلانے کی ضد کی، لیکن وہ ہر وقت تمہاری اور تمہاری بیوی کی سلامتی کے لیے سجدے میں پڑی رو رو کر دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ چند دن پہلے جب اسے کسی ذرائع سے یہ علم ہوا کہ تمہاری بیوی ایک انتہائی خطرناک بیماری بلڈ کینسر میں مبتلا ہو چکی ہے اور تمہارا سارا مال و اسباب اور دولت ہسپتال میں اس کے علاج پر ختم ہو چکی ہے اور تم ہسپتال کے اخراجات ادا نہ کر پانے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، تو اس بوڑھی اور لاغر ماں کا دل اپنی اس بہو کی تکلیف پر تڑپ اٹھا جس نے اسے گھر سے نکال کر اس اولڈ ہوم میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا وہ مخمل کا پرانا ڈبہ ہمارے حوالے کیا، جس میں خالص سونے کے 2 انتہائی وزنی اور قدیم خاندانی کنگن موجود تھے۔ تمہاری ماں نے ہمیں روتے ہوئے بتایا کہ یہ کنگن اس کی اپنی ماں نے اسے اس کی شادی پر دیے تھے اور یہ اس خاندان کا واحد اور سب سے قیمتی اثاثہ تھے، اور جب تم چھوٹے تھے اور تمہارے گھر میں کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا تب بھی تمہاری ماں نے ان کنگنوں کو بیچنے کا نہیں سوچا۔ جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا اور اس کے کفن دفن کے لیے پیسے نہیں تھے تب بھی اس نے ان کنگنوں کو چھپا کر رکھا اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر تمہاری پرورش کی۔ جب تمہاری تعلیم کے اخراجات بڑھے تب بھی اس نے بھوکا رہنا منظور کیا، لیکن اس آخری اثاثے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ وہ یہ کنگن صرف اور صرف اس وقت نکالے گی جب اس کے بیٹے پر کوئی ایسا کٹھن وقت آئے گا جہاں اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے، یا پھر وہ یہ کنگن اپنی بہو کو اس کی شادی پر تحفے میں دے گی۔ لیکن تمہاری بیوی کے غرور اور تمہاری بے حسی نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ تمہاری ماں نے ہم سے منت کی کہ ہم فوراً بازار جا کر ان خاندانی اور تاریخی کنگنوں کو فروخت کریں اور اس سے ملنے والی بھاری رقم سے تمہاری بیوی کے ہسپتال کا سارا بل ادا کریں تاکہ تمہارا گھر اجڑنے سے بچ جائے اور تمہاری ساری پریشانی ختم ہو سکے۔ ہم نے اس کے اصرار پر وہ کنگن بیچ کر آج صبح ہی ہسپتال کے تمام اخراجات اور اس مہنگی دوا کی قیمت ادا کر دی ہے جس کی رسیدیں اس پلندے میں موجود ہیں۔ لیکن افسوس کہ تمہاری ماں جو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اپنی بہو کی زندگی کے لیے روزے رکھ رہی تھی اور راتوں کو جاگ کر عبادت کر رہی تھی، اس کمزوری اور اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے آج فجر کے وقت اسی جائے نماز پر سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ اس نے مرتے وقت بھی صرف تمہارے لیے اور تمہاری بیوی کی شفا کے لیے دعا کی، اور اس کا آخری پیغام یہی تھا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ وہ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھے، اس کی ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ خط کے یہ آخری الفاظ پڑھتے ہی علی کے حلق سے ایک ایسی دلدوز اور بھیانک چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی پوری عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال کر آگ میں پھینک دیا ہو۔ وہ فرش پر گر پڑا اور اس نے وحشت اور پاگل پن کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنا شروع کر دی۔ وہ زور زور سے اپنا سر ہسپتال کی دیواروں اور فرش پر مارنے لگا اور اس کی آنکھوں سے ندامت، پچھتاوے اور در در کے ایسے خون آنسو آنے لگے جنہیں روکنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور اپنی بے حسی، اپنی غفلت اور اپنی اس سنگ دلی پر چیخ رہا تھا
جس نے اس عظیم ماں کو اس اندھیرے اولڈ ہوم میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس نے ساری زندگی اس کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا اور اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے غلیظ اور بدترین انسان لگ رہا تھا۔ وہ فوراً دیوانہ وار وہاں سے اٹھا اور اس اولڈ ہوم کی طرف بھاگا۔ وہ سڑکوں پر دوڑتا ہوا، گرتا پڑتا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا وہاں پہنچا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے صرف ایک خالی بستر اور ایک ٹھنڈی لاش ملی۔ اس کی ماں کا چہرہ جو زندگی کی سختیوں اور اس کے دیے ہوئے دکھوں سے مرجھا چکا تھا، اب موت کی نیند سو کر ایک عجیب سے پرسکون نور سے چمک رہا تھا۔ علی اس لاش کے قدموں میں گر کر اس قدر رویا کہ اس کی آواز بیٹھ گئی، لیکن اب پچھتانے اور رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو وقت اور جو ماں اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی وہ اب دنیا کی کسی بھی دولت سے واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی بیوی سارہ کو وہ نایاب دوا مل گئی تھی اور ڈاکٹرز کی محنت سے اس کی جان بچ گئی تھی، لیکن جب سارہ کو ہوش آیا اور اسے اس حقیقت کا علم ہوا کہ اس کی زندگی اسی عورت کے خاندانی کنگنوں اور اس کی جان کے صدقے بچی ہے جسے وہ جاہل اور گنوار سمجھ کر دھتکارتی تھی، تو اس کی روح بھی ندامت کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ اب ان کے پاس دولت تو نہیں تھی، لیکن سارہ کی جان بچ گئی تھی، مگر وہ دونوں میاں بیوی اپنی باقی ماندہ زندگی اس بھیانک اور نہ ختم ہونے والے احساس جرم اور پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، جہاں ہر پل انہیں اس خالی مخمل کے ڈبے اور اس عظیم ماں کی یاد ایک تیز نشتر کی طرح چبھتی رہتی تھی، اور وہ روزانہ زینب کی کچی قبر پر جا کر گھنٹوں روتے اور معافی مانگتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ شاید موت کے بعد بھی انہیں سکون میسر نہ آ سکے گا، اور یہی ان کی اس غرور بے حسی اور احسان فراموشی کی سب سے بڑی اور کڑی سزا تھی جو انہیں تا حیات بھگتنی تھی۔ یہ دکھ، یہ رنج اور یہ صدمہ ان کی روح کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اور انہیں ہر لمحے اپنی کی ہوئی زیادتی کا احساس دلاتا تھا کہ انہوں نے اس ہستی کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی تھی، اور جس نے اپنی پوری زندگی ایک چراغ کی مانند جل کر انہیں روشن کیا تھا، مگر انہوں نے اسی چراغ کو بجھا کر اپنی زندگی میں اندھیرا کر لیا تھا۔ والدین، بالخصوص ماں، ہستی کی اس کائنات میں قدرت کی طرف سے عطا کردہ وہ واحد اور انمول نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں کی محبت وہ بے لوث جذبہ ہے جو کسی بھی لالچ سے مکمل پاک ہوتا ہے۔ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی اعلیٰ ترین رتبے پر پہنچ جائے، بے تحاشا مال و دولت کما لے، یا اسے معاشرے میں بے پناہ طاقت مل جائے، لیکن اگر وہ اپنے والدین کو فراموش کر دیتا ہے یا انہیں بڑھاپے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس کی وہ تمام شان و شوکت در حقیقت ایک سراب اور دھوکہ ہے جس کا انجام صرف اور صرف تباہی اور ذلت ہے۔ یہ کہانی ہمیں مکافات عمل کا وہ اٹل قانون دکھاتی ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے اسے وہی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ تکبر، غرور اور دنیاوی مال و اسباب پر ناز کرنا انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے سب سے مخلص رشتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر بیٹھتا ہے، اور جب قدرت کی طرف سے آزمائش کا وقت آتا ہے تو کوئی دولت اور کوئی طاقت اس کے کام نہیں آتی۔ اس کہانی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظاہری حسن اور عمارت چند دن کی مہمان ہوتی ہے، جبکہ حقیقی خوبصورتی انسان کے باطن اور اخلاق میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر اس ہستی کو دکھ دینا اور گھر سے نکال دینا جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے جینے کے قابل بنایا، دنیا کا بدترین جرم ہے۔
جس کی سزا لازمی بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ دردناک حقیقت بھی سکھاتی ہے کہ احساس ندامت اگرچہ روح کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ پچھتاوا اس وقت آئے جب ہستیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں، تو یہ ندامت انسان کے لیے زندگی بھر کا روگ اور ایک ایسا عذاب بن جاتی ہیں جس سے موت تک چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اصل اور سچا سبق یہی ہے کہ جب تک والدین حیات ہوں ان کی قدر کی جائے، کیونکہ جس دن ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان دنیا کی تمام دولت کے باوجود مفلس ترین شخص بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی ہر حال میں فرما برداری کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔